بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جس میں نے بتایا کہ انٹرویو کے لیے کچھ مختصر باتیں میں نے کی۔ اب میں آپ کو اصل میں انٹرویو کے کوئی ٹاپک لے کے آپ کو اس پہ بات کروں گا۔ آپ فریش ہو کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں، وہ لباس جو آپ کو کمفرٹیبل ہے وہ پہن کے جائیں۔ اور دوسری بات، اس بات پہ بلیو رکھیں کہ اللہ بہت بڑا رازق ہے اور مالک کی مرضی ہے، اگر اس نے آپ کا رزق کالج سائڈ پہ لگایا تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اس بات پہ آپ فریش ہو کے جائیں اور جا کے السلام علیکم کہیں، پینل بیٹھا ہوگا، چیئرمین جو ممبر پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے سامنے ہوگا، ساتھ ایک سائیکالوجسٹ ہوگا، ساتھ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوگا، اور وہ سبجیکٹ اسپیشل چیئرمین سب سے پہلے آپ کو کہے گا جی اپنا تعارف کروائیں، مختصر تعارف کروائیں، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو کر رہے ہیں اپنا نام بتائیں، اپنا وہ کیا اسے کہتے ہیں، اپنا تجربہ بتائیں، اپنے تھیسس کے متعلق اگر آپ نے کچھ کیا وہ بتائیں، اپنی ڈگری کے متعلق بتائیں، اور پھر وہ آپ سے کرنٹ ایشو پر بات کرے گا، مثلا انڈو پاکستان تعلقات، پاک ایران تعلقات، پاک افغانستان تعلقات، پاک سعودیہ تعلقات، یا مثلا وہ کوئی اور جنرل نالج کی بات پوچھ سکتا ہے کہ 5 دریا پنجاب کے کون سے ہیں، کوئی اور سوال ہو سکتا ہے موجودہ دور میں چل رہا ہے، امریکہ کے متعلق ہو سکتا ہے۔ پھر آپ چیئرمین جو ہے اس کمیٹی کا وہ فارغ ہے، اس کے بعد وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو کہے گا جی سر آپ بات کریں۔ اسی طرح ہوگا، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ پوچھے گا بھی آج کل کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کا پسندیدہ ٹاپک کون سا ہے۔ اب آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا اور ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ عزیزان محترم، خواتین و حضرات، کہ آپ نے جب بھی جانا ہے وہاں آپ نے پراپر تیاری کر کے جانا ہے۔ آپ نے ایک شاعر، ایک ناول نگار، ایک افسانہ نگار، ایک تنقید نگار اور ایک محقق، اس کو تیار کر کے جانا ہے۔ اب ایسے اوورال بھی آپ پڑھیں، ایم اے کا نصاب پڑھیں، ایم اے کا سلیبس پڑھیں، افسانے کی روایت کو پڑھیں، ناول کی روایت کو پڑھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریٹن ایگزام کے لیے اور تیاری تھی، انٹرویو کے لیے فوکس تیاری ہے۔ آپ کی جو ایریا اسپیشلائزیشن کا ہے، آپ کو جو ایریا پکا ہے اس پہ بات کریں۔ مثلا میں سوال آپ سے ہوتا ہے، میں ہی سوال کرتا ہوں کہ جی آپ کو کون پسند ہے، آپ جواب دیتے ہیں کہ جو مجھے ناول پسند ہے۔ اچھا یار، ناول نگاری پہلا ناول کس کا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے، پریم چند کے کون سے ناول ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے، کئی چاند سر آسمان، کوئی ناول پہ جنرل سوال بھی ہوں گے، لیکن پھر وہ اگلا سوال ڈیفینیٹلی کرے گا کہ آپ کا پسندیدہ ناول نگار کون ہے۔ آپ کہیں مثلا آپ کہہ دیں بانو قدسیہ، تو آپ بانو اور اشفاق احمد پہ اتنے سوال ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثلا میں کچھ سوال اٹھاتا ہوں، وہ پوچھے گا جی بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب کی ملاقات کہاں ہوئی، یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں کس دور میں پڑھتے رہے، ان کا ایک بہت خوبصورت ان دونوں کے خاکے لکھے ہیں، وہ کس نے لکھے ہیں، احمد بشیر نے لکھے ہیں، ممتاز مفتی نے لکھے ہیں، اور اس کے بعد ان کی شادی کس نے کروائی، ان کا جو ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا اس کا نام کیا ہے، داستان سرائے ہے، بانو قدسیہ کب وفات پائی، بانو قدسیہ کا پہلا ناول کب آیا، بانو قدسیہ کا راجہ گدھ کس باغ پہ ناول ہے، اس میں کیا نفسیاتی مسائل ہیں، اس کے کیا مشہور کردار ہیں، اس کے اور ناول کون کون سے ہیں۔ بانو قدسیہ کا دوسرا تعارف افسانہ نگار کا بھی ہے، اس کے افسانے مجموعے کون کون سے ہیں، پہلا افسانہ غائب کیا تھا، کیسے چھپا، کہاں چھپا، اشفاق احمد صاحب کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشن تھے۔ یہ یعنی کہ وہ تمام سوال ہیں، آپ کو بانو قدسیہ کے تمام مجموعوں کا نام، ان کے تمام ناولوں کا نام، ان کا سن اشاعت، ان کا پبلیشر، یہ بعض پبلیشر کا مسئلہ تو حل ہے کہ بانو کا سارا کام جو ہے وہ سنگ امین نے چھاپا ہے، یہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر آپ بالفرض سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے شاعر پسند ہے، آپ فیض احمد فیض کی بات کرتے ہیں کہ مجھے فیض احمد فیض پسند ہے۔ فیض کیوں پسند ہے؟ فیض صاحب کا پرانا گاؤں کون سا تھا، فیض صاحب کے والد صاحب کیا کرتے تھے، فیض صاحب نے ایم اے عربی کہاں سے کیا، ایم اے انگلش کہاں سے کیا، فیض صاحب کے اساتذہ کہاں تھے، کب جیل گئے، کیوں جیل گئے، ان کی کوئی مشہور نظم سنائیں، ان کے جو شعری مجموعے ہیں کون کون سے ہیں، ان کے کلیات کب چھایا ہوئی، ان کی ایک تنقید کی کتاب ہے وہ کیسی ہے، ان کے خطوط کے مجموعے، ان کی بیگم کا نام کیا تھا، ان کی بیٹیوں کا نام کیا ہے، فیض صاحب کب فوت ہوئے، کہاں دفن ہے۔ آپ فیض احمد فیض کی علامتیں کون سی ہیں، انہوں نے کون سے سماج کے یعنی کہ رخ متعین کیے، کس تحریک سے وابستہ تھے، لینن ایوارڈ کب ملا، پھر آپ فیض صاحب پہ اتنے سوال ہوں گے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اسی طرح افسانہ نگار ہے، آپ اگر کہہ دیتے ہیں کہ میرا افسانہ نگار منٹو ہے، منٹو ہی کہتے ہیں اکثر لوگ، اب سعادت حسن منٹو نے کے خاکوں کے مجموعے کون سے ہیں وہ یہ بھی سوال کرے گا، اس کے افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں، اس کا پہلا افسانہ کون سا تھا، اس کے کون کون سے افسانوں پر اسے سزا ہوئی۔ یہ
और उसके बाद सादत हसन मंटो के अफसानों का मौजू क्या है, सादत हसन मंटो कब फौत हुआ, सादत हसन मंटो का फिल्म में किरदार क्या था, सादत हसन मंटो का शख्सियत कैसी थी, उस पर जो खाके लिखे गए वो कैसे हैं, उसने जिन लोगों पर लिखा वो कैसे हैं, उसके अफसानों के मौजूआत कहाँ आते थे, वो रहता कहाँ था लक्ष्मी मेंशन में, ये सारी बातें फिर आपको आनी चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने जो बात करनी है, जिस तरफ आपने पैनल को लेके चलना है, पैनल आपके साथ साथ चलेगा, पैनल आपको फैसिलिटेट करेगा, वो उस्ताद आपको तंग नहीं करेगा। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, आप फौरन कह दें सॉरी सर, बस। बहस बहस नहीं करनी, उनसे आर्गूमेंट्स नहीं करने। अक्सर दोस्त आर्गूमेंट्स करना शुरू कर दे। आपने एमफिल का जो थीसिस किया है एमफिल और पीएचडी के लोगों के लिए, वो एमफिल के थीसिस पर भी बात कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर बात कर सकते हैं आप। इसके बाद एक अहम पहलू, आपको ग्रामर पर भी बात करनी आनी चाहिए। इल्म बदी क्या है, इल्म बयान क्या है, मजाज मुरसल क्या है, तशबीह क्या है, इस्तारा क्या है, इन बुनियादी चीज़ों को आप देख के जाएंगे। उर्दू की जो तावारीख है उनको देख के जाएं, उर्दू की मशहूर शुरा को देख के जाएं, उर्दू के मशहूर नावल निगार देख के जाएं, अफसाना निगार देख के जाएं, लेकिन एक एक जहत को पक्का करके जाएं। और मेरे पक्का यकीन है, आप अगर इन हदायत पर अमल करेंगे तो आप सिलेक्ट होंगे और आप कॉलेज साइड पे आएंगे और आप जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, और विनिंग पोजीशन में आएंगे। पैनल को जो जितना मुतमिन कर जाए, जितना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर जाए, आप जिस शायर का नाम लेते हैं उसको 2-3 गज़लें आनी चाहिए, जिस अफसाना निगार का नाम लेते हैं उसके अफसानों का पता होना चाहिए। यानी कि जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं उस ब्रांच की आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बात बता दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो आप बहुत सारा यानी कि इंटरव्यू में रिलैक्स होंगे और आप बातचीत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं एक शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ कि क्या है, दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। अच्छे बने, मेहनत करें, कोशिश करें, फिर रिजल्ट उस मालिक पर छोड़ दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।